آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنلی ہم ہمیشہ مس کرتے ہیں اس چیز کو کہ شہباز شریف صاحب کب آئیں گے، ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے دورہ واقعی اتنا زیادہ کامیاب ہوا کہ جتنی ان کی باڈی لینگویج ہمیں پورا اعتماد نظر آ رہی تھی؟ دیکھیں، فروری سے لے کے اب تک جو انٹرنیشنل سین ہے اس سین میں تنہائی اور عدم تنہائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جو بائیڈن اور پیوٹن دونوں اس وقت اپنے اپنے ہواری ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. جو بائیڈن صاحب افریقہ گئے تھے، انہوں نے مصر گئے تھے، انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ملکوں کو کہا، باقی ملکوں کو کہا کہ تم روس سے اپنی تجارت ختم کرو اور روس سے تیل لینا بند کرو. انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے سب سے پہلے جا کے آپ اس کو بولو یورپ کو کہ جو تیل لے رہا ہے، جو گیس لے رہا ہے، ہمیں کیوں بولتے ہو، یہ دوگلی پالیسی بند کرو. اس کے بعد پیوٹن صاحب جو تھے وہ اس طرف نکل گئے، ویتنام کی طرف، باقی جگہوں پہ، اور یہ جو بائیڈن صاحب تھے سعودی عرب میں آ گئے اور ان کو ریڈ کارپٹ کی جگہ انہوں نے پرپل کارپٹ بچھا کے کہا کہ پتہ چلے کہ ہم تمہیں ریڈ کارپٹ نہیں دے رہے. انہوں نے ان کو مطالبہ کیا کہ آپ تیل زیادہ پیدا کرنا شروع کریں تاکہ رشیا کی تیل کی مارکیٹ ڈاؤن. انہوں نے انکار کر دیا. الٹا انہوں نے اس کے اندر اوپیک کے اندر روس کو بھی آ کے اجازت دے دی کہ وہ تو بھی بیٹھا کرے، اور 3 بڑی کمپنیوں میں وہاں انویسٹمنٹ کر دی. اب گنے چنے کچھ ملک امریکہ کے کھاتے میں رہ گئے تھے یورپ کے بعد، جن کو انہوں نے اپنے ساتھ لگانا تھا. پاکستان پرانا 1951 سے لیاقت علی خان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. لیاقت علی خان صاحب جب پہلی دفعہ گئے تھے نا وہاں، تو انہوں نے امریکہ سے جہاز مانگا تھا. کہا تھا ہمیں جہاز دیں، ہم اس جہاز میں امریکہ جانا چاہتے ہیں. اور وہ رانا لیاقت علی خان جو تھے کو 15-16 دن کا ٹور تھا، 20-25 دن وہیں رہ گئے تھے، اور مزید پھر اسی جہاز میں کینیڈا گئے تھے، پھر اسی جہاز میں انگلینڈ گئے تھے، پھر اسی جہاز میں واپس آئے تھے. اور پھر اس کو پاکستان کی فارن پالیسی ظفر اللہ علیہ صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں سارے سینیریو کو. تو ہمیں تو جناب ہمیں تو انہوں نے کسی نہ کسی جگہ جانا تھا. عالمی تنہائی معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو کوئی پوچھ نہ رہا ہو. آج سے عمران خان کے زمانے میں سے پہلے وہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہماری اب لڑائی واگا سے لے کے سڈنی تک ہوگی، اور وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی. تو یہ جو کانفیڈنس کی صورتحال بنائی جا رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ کو ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. وہ وہاں پر گھومتے پھرتے آئے. جہاں تک چائنا اور رشیا کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے ان کی بھی ایک ٹگ آف وار چلی ہوئی ہے. انہوں نے ایک فوٹو سیشن تو کروا لیا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ سارا ML1 کا جو منصوبہ جو ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے افغانستان شفٹ کر دیا. پرسوں افغانستان میں واخان کوریڈور سے باقاعدہ ٹرین آئی ہے، اور ٹرین جو ہے وہ بلخ کے صوبے تک آگے تک پہنچی ہے. جہاں افغانستان میں کبھی ریلوے لائن نہیں ہوتی تھی، وہ کل انہوں نے افتتاح کیا وہاں پر جا کے. بلکہ افغان کا پٹری بچ گئی، اور ریلوے لائن پاکستان تھوڑا ہے کہ جہاں اپنا ایکنک کے اجلاس اور باقی چیزوں کے اجلاس ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے، پلاننگ ڈویژن کے اندر پھنسے رہیں گے، اور کبھی ہم کہیں گے جانا ہے کبھی نہیں جانا. بلکہ چائنیز تو کہتے تھے کہ ہم تو شاید خاقان عباسی کے زمانے سے بوریا بسرا گول کر کے مایوس ہو کے چلے گئے تھے کہ پاکستان نے کبھی ڈھنگ کے فیصلہ نہیں کرنا، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. چمگادڑ کی طرح کی فارن پالیسی ہماری، اس کو بھی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو. اب معاملہ اس دنیا کا اور طرح کا ہو چکا ہوا ہے. دنیا اب ٹوٹلی 2 بلاکس میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ ناک کر رہی ہے. ایسے میں کہنا کہ ہم تنہائی دور ہو گئی ہے، یہ بڑا مذاق لگتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو رشیا کی، چائنا کی، امریکہ کی بات کی اور صاحب ظفر الہی صاحب، پاکستان کے لیے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں اپنے تعلقات کو بیلنس میں رکھنا ہوگا. کیا ہم بیلنس کر پائیں گے؟ ہم نہیں کر سکتے بیلنس، پلیز انڈرسٹینڈ. کیا ہم نے کولڈ وار کے زمانے میں اپنا بیلنس کیا تھا؟ بالکل نہیں. ہم تو امریکن کے ایلائی بن گئے تھے. سینٹو، سیٹو اور بائی لیٹرل الائنس، ہر چیز میں ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور امریکہ نے ہمیں امداد بھی دیا. پیٹرن ٹینکس آئے، اس قسم کے میسائلز، F-16 یہ وہ. تو دیکھیے پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے. پاکستان کا دشمن جو ہے اس کے جو آرمڈ فورسز ہیں وہ 4 گنا، اس کے نیوی جو ہے 8 گنا، اور اس کے ایئر فورس جو ہے 6 گنا ہمارے سے بڑے ہیں. ہمیں ہر صورت میں وی وانٹ اے گڈ فرینڈ. اور ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا اچھا دوست کون ہے. اور اگر ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا ہے تو ہم وی آر بدوز. ہمارا دوست ہے چین اور امریکہ نہیں. امریکہ ہو گیا ہے ہمارے دشمن کا دوست. انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے.
انہوں نے اپنے ایکشن سے اور جو نیا کوڈ پیکٹ جو ہوا ہے اس سے بتا دیا ہے کہ ہندوستان از اے میجر نان نیٹو ایلائی اور پاکستان جو ہے ان کے ساتھ صرف ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اپرچونسٹ انوالومنٹس ہوتے ہیں, جدھر ضرورت پڑے وہ آ کے ہمارے سے بات کرتے ہیں. تو کیا ہم اس ریلیشن شپ کے لیے ہم چین کو چھوڑ دیں گے؟ ہم چین کو اگنور کریں گے؟ نو. مگر ہمارے ملک میں I'm sorry ایک بڑی اسٹرانگ لابی ہے, اور یہ ایک اور لابی ہے, وہ ہے امریکہ میں. بڑے اچھے لوگ ہیں وہ, ہم وطن, بڑے پیٹریوٹک پاکستانیز ہیں, مگر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہو, اتنا اچھا ہو Yes, to the exclusion of all others. مگر یہ غلط بات ہے. میرے خیال میں ہمیں پھر سلیکشن کرنا پڑے گا. ہم نان الائنڈ نہیں رہ سکتے. ہمارے خلاف جو پاورز جو کھڑے ہوئے ہیں, اسرائیل, امریکہ, انڈیا, وہ بہت طاقتور ہیں, اور جدھر سے ہمیں امداد ملے گی, جدھر سے ہمیں جینوئن فرینڈشپ ملے گا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. اچھا, اور وہ ہے چین. چائنا کے ساتھ آپ سمجھتے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین رہنے چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور کیا مقبول جان صاحب, اور یہ صاحب ابھی یہ جو تمام تر چیزیں چل رہی ہیں, آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے میں بات کروں گی, مگر اس کے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو اپنی نیوز کانفرنس میں بات کی اس کے اوپر بھی ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ ہماری خارجہ پالیسی کو پچھلی حکومت نے تباہ کیا, ہمارا بیڑا غرق پچھلی حکومت نے کیا. پچھلی حکومت کے بارے میں غیر ملکی دورے پر مجھے جو الفاظ کہے گئے خان صاحب سے متعلق اور ان کی گورنمنٹ سے متعلق, اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو آپ سب لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے. ہم تو سمجھے تھے کہ ہم تو سر اٹھا کے جینا سیکھ گئے, لیکن شہباز شریف صاحب تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری سنا رہے ہیں ہمیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں الفاظ سنا دینی چاہیے. یہ جو ہے نا گو مگو والی صورتحال, یہ غلط ہوتی ہے. اگر انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے نیگیٹو ریمارکس پاس کیا ہے تو یہ بنیادی طور پر اس نیگیٹو ریمارکس کو پاس, کیونکہ ظاہر بات ہے جس ملکوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے جہاں کی ہے, اب وہ بات تو پتہ چل گئی نا کہ ایک بات ہوئی ہے. نیگیٹو ریمارک بتا دیں, مجھے اندازہ ہے کہ نیگیٹو ریمارک اس طرح کے نہیں ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب ہو یا انگلینڈ ہو, یہ دونوں ملک جو ہیں ظاہر بات اسی جگہ پہ, ان ملکوں کے اندر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بنیادی طور پر ان کے ایک جسے کہیں سٹوج کے طور پہ رہتے رہے, پناہ گزین کے طور پہ رہتے رہے. جیسے ایدی امین اٹھ کے وہاں آ کے ٹھہرا تھا ویسے یہ ٹھہرے ہوئے تھے. اب انگلینڈ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر ان کے سٹیٹس کیا ہے؟ کیا یہ وہاں پر اس کے انگلینڈ کے وہ ایک پیرلل ایلائی ہے؟ نہیں ہے. یہ انگلینڈ کے اندر ایک پناہ لیے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہیں جو وہاں پر کاروبار کرتے ہیں, پیسہ دولت اس ملک کی جو ہے وہ لوٹ کے وہاں لے کے گئے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی جتنے بھی اتنے بادشاہ دنیا کے اندر گئے ہیں, یا حکمران گئے ہیں, یا ڈیموکریٹ لیڈر گئے ہیں, یا ڈکٹیٹرز گئے ہیں, کیا ان کو انہوں نے پیسہ خرچ کرنے دیا؟ یہ پینوچے وہاں پہنچا تھا چلی کا, یہ مارکوس پہنچا تھا وہاں سے اس کا اپنا فلپین کا, یہاں تک کہ شاہ ایران کی جو سب سے بڑی اس کی عمارت تھی وہ پیرس کے اندر 60 منزلہ اس کی عمارت تھی. جب انہوں نے کلیم کرنے پہ آئے کہ انہوں نے کہا جو اس کے بیٹے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ کی جائیداد ہمیں دے دو, تو انہوں نے کہا اس کی منی ٹریل نکالو, تم کیسے لیا, یہ تو تمہاری نہیں ہے, یہ تو ایرانی پبلک کی ہے. وہ تو انہوں نے بھاگ کے سرکار ضبط کر لی. تو یہ اگر آپ یہ کہنا کہ وہ کہتے تھے دنیا جہان کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا, امریکن پریس دیکھ لیں, انگلینڈ کا پریس دیکھ لیں, دنیا کا پریس دیکھ لیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا سٹیٹس ہے, کن جگہ پہ گنے جاتے ہیں وہاں لوگ, وہ جو جہاں ذکر ہوتا ہے کرپٹ حکمرانوں کا, جہاں ذکر ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ لوگ پیسہ چوری کر کے لے کے آئے, جہاں ذکر ہوتا ہے اس بات کا کہ دے آر فیوجیٹو لا, وہاں ان کا نام آتا ہے. عمران خان کا نام کبھی انٹرنیشنل پریس میں آیا اس طرح کا؟ بالکل مختلف آتا ہے, اس کا امیج انٹرنیشنل لیول پہ بالکل مختلف ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے لفظ پہ کوئی یقین نہیں کرتا. کیا وہ انٹرنیشنل پریس اندھا ہے؟ کیا رائٹرز اندھا ہے؟ کیا اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ اندھا ہے؟ نیو یارک ٹائمز اندھا ہے؟ باقی لوگ اندھے ہیں؟ وہ امیج ان کا جان بوجھ کے ان سے کوئی دشمنی ہے کہ ان کا غلط امیج پیش کرتے ہیں, عمران خان کا بہتر امیج پیش کرتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کو کچھ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہزار بات ہے, کہنے کو جب کچھ نہیں ہے تو کچھ. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے فارن پالیسی کا,
پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے یہ کسی حکمران کی تابع نہیں رہی جو الیکٹڈ طور پہ جیت جوت کے آتا ہو. یہ بڑا مکسچر 30-40 سال سے بڑا ایک مکس قسم کا افیئر بن چکا ہوا ہے. یہ ہماری سیکورٹی کے اداروں کا بھی ظاہر بات ہے, ان کا فورن پالیسی سے بہت بڑا تعلق ہے. پھر یہاں کے لوگوں کا بھی اور بہت ساری چیزیں, انٹرنیشنل فیکٹر, سارا کچھ جو فورن آفس کے لوگوں سے کبھی آپ بات کریں, ہلاری صاحب خود جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی رہتی ہیں. اور بات ان کی وہ ٹھیک ہے کہ ایک بہت بڑی لابی ہے کہ جو ہمیں چھکا کے امریکہ کا غلام بنانا چاہتی ہے.